بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب بارات کی رات موت کا فرشتہ ہمارے گھروں میں کیوں آتا ہے؟ حضرت علی شب بارات کی رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب تشریف لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص رضائی اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فوراً اس شخص کو بیدار کیا۔ تو جانتا نہیں آج کون سی رات ہے؟ وہ عرض کرنے لگا آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اس رات کے متعلق نہیں جانتا؟ یہی وہ رات ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے گناہ مٹاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم وحدہ لا شریک جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی رات فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ، اور حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل کے فرشتے وہ پیچھے ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں، ہر گھر میں جاؤ اور جا کر جو میرا بندہ جو سوال کرے، جو مجھ سے مانگے، اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دو۔ اگر وہ مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ حضرت اسرائیل کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر گھر میں جاؤ، جن لوگوں کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے انہیں جا کر آگاہ کر دو، اے بندے تیری زندگی میں چند سانسیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جاؤ۔ حضرت اسرائیل ہر گھر میں جا کر پیغام خدا بندی سناتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے رد کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ استفادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو لوگ رد کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور جو کھڑے ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما کر اس طرح کر دیتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر آیا ہو، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں۔ ممکن ہے آئندہ سال ہمیں رات دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو، یہ مالک کے اختیار میں ہے اور یہ کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اور ہماری بخشش ہو تو اس باتوں پر عمل کریں۔ اگر ہماری روزمرہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں، اور ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے، اور جب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، اور جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے، اور اس رات اللہ کی یاد میں اشک بار ہوں، اور یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر پیکرا ہے، اور جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نقارہ ہے جس میں باور کروایا جا رہا ہے، اور یہ یاس اور قنویت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے، اور اس رات اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور برات اسلامی سال کی ایک اہم رات ہے، اور جو شعبان کی 15ویں شب کو آتی ہے، اور اسے مغفرت اور رحمت اور برکت کی رات کہا جاتا ہے۔ اور مختلف احادیث اور روایات کے مطابق اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، گناہ گار کی بخشش ہوتی ہے، رزق اور عمر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر
اتباع اور اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور عرف عام میں اسے شب بارات یعنی کہ دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ اور لفظ شب بارات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقا من النار کا بامحاورہ اور اردو ترجمہ ہے کہ اس رات کو یہ نام خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ شب برات کی 5 خصائص۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائی جن نے کثیر ائمہ نے بیان کیا۔ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیج جاتا ہے، اور جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 3 فرشتے افات و دنیا سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یقین اللہ تعالیٰ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے، اور گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے اور بعض کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مکمل شفاعت عطا فرمائی ہے، اور وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا، اور پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا، پھر آپ نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہے۔ شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ امام بہقی نے شب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ سے طویل احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں مسلمان مرد و عورت اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا، پس میں واپس آ گئی اور رسول تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والے، تکبر سے پونچھے لٹکانے والوں اور والدین کے نافرمان عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لے۔ اور اس کے بعد حضور نماز میں کھڑے ہو گئے، اور قیام کے بعد حضور نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ کا وصال ہو گیا، اور میں پریشان ہو گئی، اور میں نے آپ کے تلوہ مبارک کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی اور اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت سجدہ میں حضور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تمام تعریفیں نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اور صبح جب حضرت عائشہ نے حضور سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے شب برات سے متعلق مروی احادیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ احادیث مجموعی اعتبار سے ان لوگوں کے خلاف حجت اور دلیل ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ 15ویں شب کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی ثابت نہیں ہے، اور مذکورہ بالا مسلمہ حقیقت کے باوجود امت مسلمہ کے ایک تعداد شب برات کی مشروعیت کی منکر ہے، اور دن رات میں کیے جانے والے اعمال خیر کو لغوی اور بدعت قرار دیتی ہے، اور اس سلسلے کی ساری احادیث ضعیف موضوع اور من گھڑت خیال کرتی ہے۔
لیکن ان لوگوں کو یہ فکر اور خیال بالکل حقیقت سے دور ہے، بلکہ صحیح اسلام کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ شب برات کے سلسلے میں مروی احادیث مبارکہ اور اکابر امت اور حضرات محدثین اور محققین کے اقوال کے ساتھ ساتھ اسلاف امہ حضرات تابعین اعظام خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور محقول رحمہ اللہ اور امام اسحاق ابن راہی اور عملی نمونے سے بھی اس رات کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو بدعات اور خرافات اور تمام غیر اسلامی مروجہ رسومات سے اجتناب کرتے ہوئے اس اہم اور مبارک رات کی سعادتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔